الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد یقول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ رب العزت ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر قسم کی عبادت، ریاضت اور ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور مستحق رب ہے۔ یہی اللہ رب العزت ہے جس نے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور بندگی کے جو طریقے تھے وہ ہمیں بتائے، اور بندگی کرنے پر ملنے والے انعام اور بندگی سے منہ موڑنے پر ملنے والے سزا، ان دونوں چیزوں سے ایک انسان کو واقف کرایا۔ یہی رب العزت ہے کہ جس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور انہی انبیاء کرام کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اس امت کی رہنمائی کے لیے، اور اس امت پر رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حاضرین، ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے نیک بندہ کیسے بنائے؟ ایک انسان اپنے آپ کو سب سے نیک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا محاسبہ کر کے بنائے۔ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اپنا محاسبہ کر کے بنا سکتا ہے۔ محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ یہ ہے کہ یعنی آدمی اپنا حساب خود کرے، اپنا جائزہ خود لے، اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ سے خود پوچھے کہ میں کیسا انسان ہوں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جب محاسبہ کرے تو وہ محاسبہ اپنی تعریف کے لیے نہ ہو کہ میں اتنا اچھا ہوں، اپنی خوبیوں کے لیے نہ ہو، بلکہ محاسبہ اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی غلطیوں کو ظاہر کر کے، پہچان کے ان کو دور کرنے کے لیے ہو۔ کبھی بھی محاسبہ تعریف اور خوبیوں کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیشہ محاسبہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ہو۔ جب بھی ایک انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کا محاسبہ کر کے، اپنا جائزہ لے کر اپنی غلطیوں کو دیکھوں گا اور اسے دور کروں گا، تو ایک انسان دن بدن ترقی کرنے پر آ جاتا ہے، دن بدن اچھا بننے پر آ جاتا ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ایک مومن اپنے زندگی کے ہر لمحے کو پچھلے لمحے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان اگر یہ سمجھنے پر آ جائے کہ آج سے میں اپنی ہر طرح کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے انہیں دور کرنے کی کوشش کروں گا، ایک انسان یہ سمجھے کہ میں آج دیکھوں کہ کس طرح کی غلطیاں، کس طرح کی خامیاں میرے اندر موجود ہے، تو اسی دن سے اس انسان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دن سے یہ فکر میں لگ جاتا ہے وہ انسان کہ آج سے میں اپنی غلطیوں کو دور کروں گا۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو ہر ناحیے سے بہتر بنانے کے لیے جو طریقہ اور جو ضابطہ دیا ہے وہ یہی محاسبہ کا طریقہ ہے کہ انسان خود کا محاسبہ کرے، اور محاسبہ کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ محاسبے میں خوبی نہیں دیکھنی ہے، بلکہ اپنی کمیوں کو دیکھنا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک انسان جب محاسبہ کرتا ہے تو عموماً شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے محاسبے میں صرف اس کی خوبیاں وہ دیکھیں، اس کی خطائیں اور اس کی غلطیاں، اس کی لغزشیں نہ دیکھیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے تو یہ خیال کرے کہ میں 100%
100% اچھا انسان ہوں، میرے اندر کوئی خامی اور کمی نہیں ہے۔ جب ایک انسان یہ سوچتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا انسان سمجھ جاتا ہے تو اس کے اندر کمیاں نظر نہیں آئیں گی اسے، اور وہ کبھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی بنا پر جو شخص اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اسی بنا پر اگر کوئی شخص اس کی غلطیوں کو اس کی طرف توجہ دلائے، اگر وہ ایک شخص آ کر اس سے کہے کہ تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں، تو ایسا آدمی اس بات کو نہیں مانے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ سامنے والا انسان جو میری غلطیوں کو بتا رہا ہے وہ مجھ سے جلتا ہے، وہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، اس لیے میری خوبیوں کو دیکھ کر اسے صبر نہیں ہو رہا، وہ جل رہا ہے، اس لیے میری غلطیوں کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو جو محاسبہ کرنے کے لیے کہا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہا کہ بندہ مومن اپنے آپ میں جو کمی ہے، اپنے آپ میں جو غلطیاں ہیں، اسے دور کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے مومنو، اے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی فکر کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک اعمال سے باخبر ہے۔ حاضرین، اس آیت میں ایک مومن کو آنے والے کل، یعنی آنے والی قیامت اور اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے بارے میں فکر کرنے کے لیے کہا۔ اور جب ایک انسان کی نظر اخروی ہو جاتی ہے، ایک انسان کی فکر اخروی ہو جاتی ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، تو وہ دنیا میں اپنی خوبیوں سے زیادہ اپنی خامیوں پر توجہ دیتا ہے، اپنی خوبیوں کو چھوڑ کر اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور کہاں کہاں غلطی کرنے پر میری آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایسا انسان ایسی فکر رکھنے پر ہمیشہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے اور اپنی خوبیوں کو بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ حاضرین، اب بات آتی ہے کہ یہ محاسبہ کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ ایک انسان عقیدے کے باب میں اسے محاسبہ کرنا چاہیے، ایک انسان کو اپنے اخلاق کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، عبادات کے باب میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری روزمرہ کی نمازیں اور یہ مختلف طرح کی عبادات کیسے ہو رہے ہیں، اور آخر میں جو اہم چیز محاسبہ کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے معاملات کیسے ہو جا رہے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح مل رہا ہے، اس کے معاملات سماج میں کیسے بن رہے ہیں، اس پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو محاسبے کا دائرہ ایک اعتبار سے بڑا ہی وسیع ہے، صرف عبادات کے باب میں نہیں بلکہ اس کا دائرہ معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو ایک مسلمان کو محاسبہ کرنے کے لیے کہا، یہ محاسبہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو اپنے آپ سے بہتر بنانے کے لیے، اپنے کل سے بہتر بنانے کے لیے صرف ایک اصول دیا ہے۔ کیا اصول دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی ایک اصول چلتا ہے شریعت اسلامیہ میں کہ اپنے معاملات کو کیسے سدھاریں، یہی ایک اصول ہے۔ اس اصول کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب معاملہ کسی سے کرے تو ہمیشہ سامنے والے کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھے۔ کیا فرمایا؟ ایک تو یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک انسان اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو
خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو معاملے میں یہ توجہ دے کہ سامنے والے انسان کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنی جگہ سامنے والے کو کبھی نہیں رکھنا ہے۔ یہ اصول ہے۔ اس بات کی وضاحت مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 18-19 سال کی ہے، ہم ہر روز اسکول جاتے ہیں، اسکول میں ہر وقت اساتذہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنا کام پورا کیا، کیا آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا۔ اب مثال کے طور پر ایک استاد سامنے والے بچے سے پوچھتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنا کام پورا کیا، تو اگر ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہوگا تو ایک عام بچہ عموماً استاد کے سامنے جھوٹ بول دے گا۔ تو اگر ہم اس جگہ پر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جگہ پر استاد کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں۔ جب ہم اپنے آپ کو استاد کی جگہ پر رکھیں گے تو استاد ہمیشہ یہ چاہے گا کہ جب میں کسی بچے سے سوال کروں تو بچہ میرے ساتھ ہمیشہ سچ بولے۔ جب ہم اپنے آپ کو استاد کی جگہ پر رکھیں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو استاد کی جگہ پر رکھتے ہوئے استاد اپنے آپ کو بچے کی جگہ پر رکھے تو بچے کی جگہ پر رکھنے پر یہ سوچے کہ جب میں استاد کے سامنے سچ بولوں تو استاد میرے اوپر یا پھر مجھ کو کوئی سخت کارروائی نہ کرے، مجھے نہ مارے اگر میں سچ بولوں تو۔ دوسری مثال سمجھتے ہیں کہ ایک انسان آپ کے پاس آ کر کوئی چیز مانگتا ہے، کچھ روپے اور کچھ رقم مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں، اور جب ایک انسان کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائے تو عموماً اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے پاس مانگنے جاؤں کوئی چیز تو وہ چیز مجھے بآسانی مل جائے، اور چیز ملنے کے بعد کوئی بھی انسان میری برائی نہ کرے لوگوں کے سامنے کہ یہ شخص بڑا ہی محتاج ہے۔ تو اس طرح کا جب ہم رویہ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو یاد رکھیے کہ ایسے معاملے میں ہر ایک انسانی نفس کے فتنے جو ہوں گے وہ سارے کے سارے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی ایک انسان معاملے میں اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھتا ہے تو چاہے معاملہ ادھر کا ہو، چاہے بچہ ہو یا چاہے استاد ہو، چاہے دینے والا ہو چاہے لینے والا ہو، ہر طرح کے انسانی نفس کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر سامنے والے کی اصلاح کرنے کے لیے جائے تو ہمیشہ اصلاح کرنے والا یہ سمجھے اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھنا ہے، تو سامنے والا انسان کیا سوچے گا کہ جب میری اصلاح ہو تو لوگوں کے سامنے نہ ہو، میری اصلاح اکیلے میں ہو، میری برائی جو بتائی جا رہی ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ایک انسان کے نفس میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، حسد وغیرہ، بغض وغیرہ، یہ ساری کی سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب ایک انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھے گا تو کبھی بھی ایک انسان دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جلے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا۔ کبھی بھی ایک انسان دوسرے کی ناکامی اور دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ بات کرنا ہو تو بات کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں اسی طور پہ ہم سامنے والے سے بات کریں۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ فیصلہ کریں ہمیں بھی اسی طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے معاملات کا یہ باب اتنا حساس ہے کہ کوئی بھی شخص معاملات میں کمی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملات تو آسان چیزیں ہیں، عبادات اہم ہیں، نمازیں پڑھنا اہم ہیں، نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شریعت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان جس طرح نماز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسی طرح معاملات میں بھی کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں کامیاب ہے تو وہ اخروی اعتبار سے کامیاب ہے، اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کمی پائی جاتی ہے تو وہ اخروی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ معاملات کو کس طرح اہمیت دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں کسی جگہ ٹھہر گئے تو سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کوئی شخص اپنے سواری کو کھلا رہا ہے،
کوئی شخص رہنے کے لیے اپنی جگہ تیار کر رہا ہے، کوئی شخص اپنا کھانا کھا رہا ہے، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی لوگوں کو اور اعلان کیا گیا کہ لوگوں سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک مختصر سا خطاب دیا، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، سارے انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے لیے کیا کیا اچھا ہے۔ جو ان کے لیے اچھا تھا انہوں نے بتا دیا، جو ان امتیوں کے لیے خراب تھا، شر تھا، فتنہ تھا، وہ بھی ان کو بتا دیا۔ اور میری امت میں بھلائی جو ہے وہ ابتدا کے لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ پہلے آئے ان میں عافیت ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، جیسے جیسے لوگوں کا وقفہ گزرے گا، ویسے ویسے فتنے، ویسے ویسے شر بڑھتے رہیں گے۔ میری امت کی انتہا فتنوں میں ہوگی، اور فتنے ایسے آئیں گے کہ ایک فتنے کو دیکھ کر مومن بندہ کہے گا کہ اس فتنے میں شاید میرا ایمان ختم ہو جائے گا، کہے گا ہذہ مہلکتی، کہ یہی میری ہلاک کا سبب بن جائے گا۔ لیکن جیسے ہی فتنہ چلے جائے گا تو وہ شکر کرے گا کہ نہیں، میرا ایمان باقی ہے، میرے اندر عبادات کا جذبہ باقی ہے۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ ایک اور آ جائے گا۔ دوسرا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ جو فتنہ پہلے آیا تھا وہ فتنہ چھوٹا لگنے لگے گا۔ پھر اس فتنے کو دیکھ کر مومن بندہ کہے گا کہ شاید اس فتنے میں میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میں اب عبادت کرنے کے لائق نہیں بچوں گا۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ، جو شخص ایسی حالت میں یہ چاہتا ہو کہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے۔ کیا فرمایا؟ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر ایسی صورت میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں آپ کا ایمان آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کا ایمان جو اللہ اور آخرت کے دن پر ہے وہ کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف مل پا کر جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا کام یہی موضوع کے متعلق ہے، دوسرا کام فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں سے اسی انداز میں ملے جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے سے ایسے انداز میں ملے، لوگوں کے سامنے اسی انداز میں آئیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے آئیں۔ اگر یہ دونوں کام ایک انسان کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ پہلی چیز کہ آخری دور میں، انتہا کے دور میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے کہ ایک کے بعد دوسرے آتے رہیں گے، اور آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے بڑا ہوا ہوگا۔ ایسے فتنے کو دیکھ کر ایک مسلمان، ایک مومن سمجھے گا کہ میرا ایمان اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسی صورت میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام کہ اس کا ایمان موت کے وقت ویسا ہی ہو جیسا مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے ہو کہ جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ معاملہ کریں، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنا آپ والا رویہ ہونا چاہیے۔ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنا والا رویہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھے کہ یہ میں خود ہوں۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ رویہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ فرمایا لوگوں سے، مومنوں سے، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ پر سلام بھیجو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ داخل ہونے والا سلام تو اپنے آپ پر نہیں کر رہا، سامنے والے پر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم اس بات کی دی کہ جب تم لوگوں کے ساتھ سلام کا معاملہ کرو تو سلام کا معاملہ کرتے وقت یہ سمجھو کہ اپنے آپ پر سلام بھیج رہے ہو۔ اور کئی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ جب بھی لوگوں سے معاملہ کرو تو اپنا والا رویہ اختیار کرو۔ اگر ہم اس بنا پر
ایسی صورت میں یہ رویہ اختیار کریں گے، یہ ضابطے اختیار کریں گے، تو یقین جانیے انسانی نفس کے جتنے بھی فتنے ہیں، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، سارے طرح کے فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، اس لیے معاملات کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں۔ آخر میں آپ کے سامنے دو معاملات کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ان دو معاملات میں ہمارے سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم ان معاملات کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں، فکر میں لا ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے معاملات ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میراث مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب ایک انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور اس کا بچا ہوا مال جسے ہم ترکہ کہتے ہیں، اس ترکہ کی ہر ایک شخص کو اس کے حق کے ساتھ عطا کر دینا یہ اہم کام ہے۔ وہ مال صاحب مال کو دے دینا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اس بات کی اہمیت اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے سارے کے سارے معاملات اپنے خود کے ذمے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی احکام بیان کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف دو معاملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ باقی میراث کے سارے معاملے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ سارے کے سارے معاملے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا۔ سوچئے، جس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خود سے معاملات کو بیان کر دیے، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اہل عرب کو یہ بات کا حکم دیا تو اس وقت اہل عرب تو لوگوں کا میراث تو بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن جہاں کوتاہی کر رہے تھے وہی کوتاہی آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ جب اہل عرب میں کوئی انسان مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد اس کا سارا مال اس کے بیٹوں کو دیا کرتے تھے، اس کی بیٹیوں کو اور اس کی بہنوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کر کے لوگوں سے کہا کہ جو حقدار ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو مل جانے چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عرب تو لڑکوں کو دے دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیا کرتے تھے، تو لڑکیوں کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھیے، آج ہمارے گھروں میں بھی ہمارے دادا وغیرہ کا انتقال ہو جانے کے بعد بھی میراث کی تقسیم نہیں ہو رہی۔ ان کی بہنوں کو یا پھر ان کی بچیوں کو ترکے سے کوئی بھی مال نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ کسی کا مال ہڑپنے کے، کسی کا مال اپنے پاس روکے رکھنے کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک بالشت بھی کسی کا ناحق زمین لے لیتا ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اس زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ اس طوق کو لیے پھرے ہوگا۔ اس طوق کا وزن سوچئے کتنا بڑا ہوگا، زمین کا ایک حساب ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کے برابر طوق پہنائے جائیں گے اور اس کا وزن وہ اٹھائے ہوئے رہے گا جب تک کہ سارے لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ہم اپنی بہنوں کو یا پھر اپنی بچیوں کو میراث کا معاملہ دے دیا کریں، میراث کے احکام نافذ کر دیا کریں۔ اور آپ وہی معاملہ جو میں نے بتایا کہ اصول کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں، تو میراث میں بھی یہی ہے کہ جو لڑکیوں کو میراث کا مال نہیں مل رہا، ہمیں اپنی جگہ کو، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے۔ تو جب ان کی جگہ پر رکھیں گے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں اپنا مال مل جانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں معاملہ اس طور پر نافذ کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے قرض۔ اگر ہمارے اوپر کسی نہ کسی ناحیے سے قرض موجود ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کو مکمل طور پر ادا کر دیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان قرض کی نیت رکھتا ہے لیکن قرض ادا کرنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، اور ایسی صورت میں ایک انسان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر صرف 2 دینار قرض تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگ کہتے ہیں صرف 2 دینار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نماز پڑھائے واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دینارین کی وجہ سے 2 دینار ہونے کی وجہ سے قرض کی صورت میں اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود سے کھڑا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ جو 2 دینار اس شخص پر ہے میں انشاءاللہ اپنے طرف سے ادا کروں گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح اٹکی رہتی ہے، اس کی روح معلق رہتی ہے۔ وہ جس اچھے مقام پہ جانے والا ہوتا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتا، بلکہ قرض کی وجہ سے، اس کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ حاضرین، قرض کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، اخروی اعتبار سے روح اٹکی ہوئی رہتی ہے، اور سب سے ذلت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو سب سے پہلے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی بہترین ذریعہ عطا فرما۔ اس طرح کی مختلف دعائیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر قرض نہیں ہے، اسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید سے اس کا پیسہ میرے اوپر ہے، تو ایسی صورت میں سارے انسانوں سے، مختلف طرح کے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بات پوچھ لینی چاہیے کہ کیا میرے اوپر تمہارا کوئی قرض ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجئے تاکہ میں اسے ادا کر دوں۔ ایسے طور پر اگر ہم معاملہ کریں گے تو ہماری دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے معاملات کو اصول کے ساتھ اپنانے اور پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔